کہ ہم 1400 صدیوں بعد جب اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے بے ساختہ اشک جاری ہو جاتے ہیں. جیسے ہی نام حسین ہونٹوں پر آتا ہے تو دل لرز جاتا ہے. جیسے ہی علی اکبر کے مسائل کو کوئی ذاکر بیان کرتا ہے تو ہم کانپ جاتے ہیں. جب بھی عباس کے مسائل کو ہم سنتے ہیں تو ہم رونے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. جب 1400 صدیوں بعد یہ عالم ہے تو آپ سوچیں کہ جن پر یہ مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں ان کے دل پر کیا گزری ہوگی. جناب علی اکبر کے لیے میں نے ایک جملہ پچھلی مہینے میں پڑھا ہے. وہ جملہ میں نے جب سے سنا ہے طاہر القادری سے تب سے میرا دل بے قرار ہے اور وہ جملہ میں سوچ کر تڑپ جاتا ہوں. کیسا جملہ کہہ دیا ہے, کتنا قیامت خیز جملہ کہہ دیا ہے طاہر القادری نے. اور مصائب جناب علی اکبر کے لیے ایک جملہ کافی ہے. میں آج جناب زینب کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے مسائل بیان کروں گا, لیکن ایک جملہ جو طاہر القادری نے کہہ دیا ہے وہ بڑا قابل غور ہے اور مسائل کی انتہا ہے. وہ جملہ طاہر القادری کہتے ہیں کہ میرا مظلوم حسین جب کربلا کی سرزمین پر تھا تو اس کی عمر جو تھی 56 برس تھی. 56 برس تھی اور اس کے سر اور ریش کے جو بال تھے کوئی بھی بال سفید نہیں تھا, سب بال سیاہ تھے. لیکن جیسے ہی اس نے آواز سنی ہے کہ اس کا بیٹا, اس کا لخت جگر اسے آواز دے رہا ہے کہ اے بابا میرا سلام آخر قبول کیجیے, اور جیسے ہی وہ مقتل میں آیا ہے اور علی اکبر کو ساتھ لایا تو بیویوں نے دیکھا اور کہا کہ بابا میرے ضعیف ہو گئے ہیں, بابا میرے بزرگ ہو گئے ہیں, بابا میرے بوڑھے ہو گئے ہیں, بابا کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, ریشے مبارک کے بال سفید ہو گئے ہیں. ہائے حسین کے سر کے بال کس لیے سفید ہو, کیونکہ یہ اس کا لاشا اٹھا کے لا رہا ہے جو ہم شکل نبی ہے, جو ہم شکل نبی ہے. اور محمد کون ہے, اور محمد جناب زینب کے لخت جگر ہے, جناب عبداللہ کے لخت جگر ہے, اور جعفر طیار کے پوتے ہیں. تاریخ میں ملتا ہے کہ محمد بڑا بھائی ہے اور چھوٹا بھائی ہے, اور محمد کی آپ اس تعلیم کو سنیے. جناب زینب تعلیم دے رہی ہے کہ آئے میرے بچوں ایک بات سنو کہ میرا بھائی سلامت رہنا چاہیے, چاہے تمہیں قربان ہو جانا پڑے. جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ دل کی کیفیت اور ان کی دلیری کو اگر سننا ہو تو اتنا سنے کہ مولا حسین سے جناب زینب نے ایک بات کہی ہے کہ اے بھیا میرے بچوں کو قربان ہو جانے دیجیے, اور میں خوشی محسوس کروں گی, میں فخر محسوس کروں گی کہ میرا بھیا بچ گیا, میرا بھیا بچ گیا. اور میں کام ہے, میرے بچے آپ پر قربان ہو گئے. آئے میرے بھیا آپ بچے رہے, آپ نظر بد سے بچے رہے, آپ سلامت رہے. میری گود کے پالے قربان ہو جائے لیکن آپ سلامت رہے. لیکن ہائے جب محمد میدان میں گئے ہیں تو ظالموں نے اس چھوٹے سے اس کم سن سے بچوں پر وہ ستم ڈالا ہے کہ زمین کربلا لرز گئی ہے, آسمان لرز گیا ہے, زمین کانپ گئی ہے. جب جناب محمد کو ایک ظالم نے قتل کیا ہے اور آپ سن سکیں گے کہ اور نے دیکھ لیا, اور نے دیکھا ہے, اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے, جس تلوار سے تازہ تازہ لہو گر رہا ہے, جس تلوار سے تازہ تازہ لہو گر رہا ہے. ہائے یہ اس کے بھائی کا, بڑے بھائی کا لہو ہے, اور ان کے بڑے بھائی کا لہو زمین پر گر رہا ہے.
میں کہنا چاہوں گا اے بیوی اے میری شہزادی ایک وقت وہ آئے گا ایک وقت ابھی وہ آنا باقی ہے کہ ابھی مولا حسین علیہ السلام کو شہید ظالم میدان کربلا میں بھیجیں گے اور ہر طرف سے کوئی نیزہ مار رہا ہوگا کوئی تلوار مار رہا ہوگا کوئی تیر مار رہا ہوگا حدیث کہیں گے 1900 میں سب تنے ساتھ 1900 ہے سب تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین طرفتا ہے ہاتھ پر حسین طرفتا ہے ہاتھ پر ہائے حسین وہ ہے کہ جس کے سر کو نیزوں پر لایا جائے گا نیزے پر بلند کیا جائے گا ہائے جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سر سے ردا چھن چکی اور جب انہیں قیدی بنایا جا چکا اور جب انہیں کوفے سے شام لے جایا گیا بس میں ایک تاریخ کا ایک گوشہ پیش کر رہا ہوں بس بات یہیں پر تمام جب دربار یزید میں اہل حرم پہنچے ہیں تو آپ سن سکیں گے کہ یزید مردود تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور بیویوں کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے من ہی یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے سب کو پوچھ رہا ہے ایک شقی نے کہا کہ سکینہ ہے حسین کی رخت جگر حسین کی بیٹی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا رہی تھی اور آپ سن سکیں گے نا کہ جب خیمے جلائے گئے ہیں تو شہزادی سلام اللہ علیہا کی آستینیں جل رہی تھی حجاب چھینا جا چکا تھا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے چہرے کو چھپا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آئے وہی میرے چہرے کی طرف نہ دیکھ میرے پاس رضا نہیں ہے میرے پاس رضا نہیں ہے آپ سن سکیں گے بس میرے بات تمام کر دی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا رہی ہے اس مردود نے ایک بات کہی کہ آپ کیوں رو رہی ہے جناب سکینہ نے کہا کہ آپ تو پوچھتا ہے کہ میں کیوں رو رہی ہوں اے ظالم اے شقی تو نے میرے بابا کو قتل کرا دیا تو نے ہمارے چچا کو قتل کر دیا تو نے اکبر کو قتل کر دیا تو نے ہمیں رسم بستہ کیا آپ سن سکیں گے کہ ان تمام قیدیوں کو ایک رسم میں باندھا گیا تھا بس میں نے بات تمام کر دی ایک رسم میں باندھا گیا تھا بس میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں یہیں سے بات تمام ایک رسی میں سب کو